اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، کل کی ویڈیو میں اصل میں کسی بات کے اوپر سورہ 3 کی بات چل پڑی، اور سورہ 3 کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی تھی تو اس کی بات نکل پڑی، نہیں تو بات تو سر کی چلی تھی، مگر اس میں بھی سر کے لیے اور صحت کے لیے بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو زیتون کا، انجیر کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، والتین یعنی انجیر کی، زیتون کی، یہ اور زیتون کا تو بہت جنگ آیا، اور زیتون کے تو بارے میں خاص طور سے کس قدر مفید چیزیں ہیں اور کس قدر مفید باتیں ہیں، اس کا اندازہ تو ہم لگا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو جنت کے بارے میں، زیتون کے بارے میں، جنت کے پھلوں کے بارے میں، جنت کے پیڑوں کے بارے میں، اور خاص طور سے اس کے روغن کے بارے میں اور اس کے کھانے کے بارے میں، اللہ نے تو قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر فرمایا۔ اور ذکر فرمانے کی ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز کا ذکر فرمایا جو انسان کو نفع بھی دیتی اور نقصان بھی۔ تو جو نقصان کی چیزیں ہیں، مثلا جوا ہے، شراب ہے، اور حرام ہے، جو چیزیں حرام خوریاں ہیں، جو یا جھوٹ بولنا، یا کسی کا حق دبانا، یا کسی کو مارنا، یا کسی پہ تہمت لگانا، یا کسی پہ الزام لگانا، یا کسی کو برائی سے یاد کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ اور یا کسی کی بہت اچھائی بیان کرنا، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا، اچھا گمان رکھنا، تو اس کی جزا کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا، اور اس کی جو برائی کرتا اس کی سزا کے لیے بھی قرآن پاک میں بار بار فرمایا۔ تو یہ سایہ جو ہے، یہ زیتون کے بارے میں ایک بات آ گئی، انجیر اور زیتون کے بارے میں، نہیں تو بات تو سر کی چل رہی، مگر یہ سر کے لیے زیادہ مفید چیزیں ہیں، اس لیے میرے ذہن میں آئی کہ سر کی جہاں بات کر رہے تو زیتون کی بھی بات کر لی جائے۔ اصل میں زیتون جو ہے وہ اب سے پہلی امتوں میں بھی، یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، حضرت نوح علیہ السلام کی ہو، یا کسی بھی انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں بھی اس کو بڑا مبارک مانا گیا، اس کے درخت کو بھی بڑا مبارک مانا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دنیا کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو زمین پر دکھائی دی اور اگی، وہ تھا زیتون کا جھاڑ۔ تو زیتون کا درخت جو تھا وہی سب سے پہلے دکھائی دیا، اسی لیے اس زیتون کے درخت کو امن سے جوڑا گیا، یعنی بھلائی کے ساتھ جوڑا گیا۔ کہیں اگر فساد ہے، وہاں زیتون کا پتا آتا یا زیتون کی ڈالی آتی، تو وہاں پہ یہ سمجھا جاتا کہ بھائی یہ جو ہے یہ امن کا پیغام ہے۔ جیسے کہ اکثر بہت ساری جگہ دیکھا گیا کہ سفید کبوتر کے پیروں میں زیتون کا تو وہ بنا دیتے، زیتون کے ٹہنی، اور تو اس کو جو ہے بہت مبارک سمجھا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا کہ یہ امن کی نشانی ہے۔ تو یہ جو امن کی نشانی ہے، اس کے لیے زیتون کو بہت ساری چیزیں، تو ہماری
کتابوں میں بھی دیکھیے بہت، قرآن مجید نے تو اس کو بہت ساری جگہ میں جو اس کا ذکر کیا ہے. میں اس کے فوائد کے بارے میں تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے ذکر کیا سورہ انعام میں، اور اس کا ترجمہ سنا رہا میں آپ کو. اور کھجور اور مزروعات جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار جن کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں. دیکھیں زیتون کا جو پھل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا، چھوٹا گول، اسی طرح سے. تو انار کے دانے جو ہیں ان کو بھی آپ غور سے دیکھیے تو کلر میں تو فرق ہوگا، مگر شکلیں ایک دوسرے سے اوپر سے ملتی جلتی رہتی ہیں ان کی، تو ایک دوسرے سے ملتی ہیں. اور جن کی شکلیں نہیں ملتی تم اس کے پھلوں کو اس وقت خوب کھاؤ جب وہ پک جائیں، مگر ضائع نہ کرو. اس لیے اس کو ضائع کرنے کے لیے بھی منائی آئی. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 191 ہے. اور سورہ انعام جو ہے قرآن کی چھٹی صورت ہے. تو اس کے بعد میں سورہ انعام میں 99ویں آیت ہے، اس میں جو ہے اس میں بھی اسی کا ذکر ہے. اور اس میں اس نے آسمان سے جو پانی برسایا اس کو کرشمہ تمہارے باغات ہیں جن میں انگور، زیتون، انار اور دوسرے پھل اگتے ہیں. اور پھلوں میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ظاہری حیت ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے. پھر پھلوں کی طرف دیکھو کہ وہ جب پھول کر کومپل سے پھل بننے تک کس طرح پک جاتے ہیں. عالم نباتات کے ان اعمال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہیں بڑی اہمیت والی نشانیاں رکھ دی. اور پھر سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی بات کہی، اور آپ اس پہ اگر غور و فکر کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے، یہ وہی خدا ہے کہ جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے. یہ وہی خدا ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے. اس پانی کو انسان پیتے ہیں اور اس پانی سے درخت اگتے ہیں جن پر تم اپنے جانور چراتے ہو. اسی پانی سے وہ تمہارے کھیتوں کو اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور دوسرے پھل اگتے ہیں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں کیا فرما رہے ہیں کہ زیتون کے، یہاں بھی زیتون کے بارے میں آیا، کھجور کے بارے میں آیا. اور وہ لوگ جو فکر و دانش رکھتے ہیں یعنی سمجھدار ہوتے ہیں، جن کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے کی عادت ہے. کیا کہا کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو کہ اس نے یہ چیزیں کس لیے بنائی. تو ان میں جو ہے ان کے لیے اس عمل میں بہت سی مفید نشانیاں ہیں، نشانیاں کر دی گئی ہیں. مراد یہ ہے کہ اس عمل پر غور کرنے والوں کو، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر غور کرتا تو اس کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص طور سے فرمایا. اور پھر سورہ نور میں کیا فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال میں ایک ایسے چراغ کو بیان کرتے ہیں جس کے اوپر قندیل چڑھی ہو. چراغ کی روشنی سے قندیل ستاروں کی مانند چمکتی ہے. اس چراغ کی روشنی کے لیے توانائی زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے حاصل ہوتی ہے. زیتون کے تیل والا یہ درخت نہ تو مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں. قریب ہے کہ یہ تیل اپنے آپ ہی روشنی دینے لگے، اور اس عمل کے لیے خواہ اسے شعلہ نہ بھی لگایا جائے، یعنی آگ بھی نہ لگائی جائے. یہ بھی دیکھنے میں آیا جہاں پہ انجیر کے درخت ہوتے اور اس میں سے جو پھل پک کے نکل جاتے تو رات کو چمکنے بھی لگتے. تو اسی سے جو مراد درخت ایسی صورت میں استادہ ہے کہ سورج کی روشنی طلوع سے غروب تک اس پر کھل کر پڑتی ہے اور پھر ایک ایسا تیل پیدا کرتا ہے جو پاک، صاف اور چمکدار ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ مومنین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر تم ایسے باغ اگاؤ گے جن میں کھجور اور انگور کے علاوہ دوسرے پھل ہوں گے. یہ پھل تم رغبت سے کھاتے ہو. اور طور پہاڑ کے علاقے میں وہ درخت ہے
جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے. یعنی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو پہاڑ ہے طور اس کا بھی، یعنی اللہ پاک کہہ رہے قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے طور سینہ کی اور قسم ہے امن والے شہر کی، یعنی بیت اللہ شریف کی. تو یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تفسیر جو ہے انجیر کے عنوان کے ساتھ بیان ہے کرنی تھی، مگر میں پہلے زیتون پہ آ گیا. تو زیتون کے لیے جو ہے احادیث مبارکہ میں بہت ساری چیزیں آئی. مختصر اگر میں ان کی بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو وہ تو بہت زیادہ وقت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مختصر سی باتیں بتلا رہا تھا. تو زیتون کے تیل کے فوائد میں آج ایک چھوٹا سا فوائد بتلا رہا، کل بھی انشاءاللہ زیتون کے اوپر ہی بات کریں گے کہ دنیا کے اندر جو آج کل اعصابی بیماری ہو رہی ہے اور بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، تو ان بیماریوں میں یعنی وہ اعصاب جو ہیں کام کرنے بند کر دیتے ہیں. ابھی وہ کئی فلمی ستارے کوئی لوگ جو ہیں ایڈ کر رہے ہیں کہ ایک بچے کے علاج کے لیے 16 کروڑ چاہیے اور ایک بچے کے لیے 2 بچے ہیں 32 کروڑ روپے چاہیے ان کے علاج کے لیے. اگر دیکھا جائے اور ان کا علاج اگر صحیح طرح سے زیتون سے کیا جائے تو یقین مانیے انشاءاللہ ان علاجوں کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس تیل کے اندر جذب ہونے کی جو اللہ نے صلاحیت رکھی وہ کسی اور تیل میں نہیں ہوتی. سب سے زیادہ تیزی سے جذب ہونے والا جو تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے. اور زیتون کا تیل جو ہے مقدس ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ، جب مقدس کا الفاظ آتا تو جس کا تقدس پامال نہ ہو، جس کو بہت زیادہ عزت دی جائے اور بہت زیادہ چاہا جائے، تو ایسا تیل ہے یہ. اور اس تیل کے اندر اللہ نے جتنی خصوصیات رکھی ان خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں گے تو یقین جانیے ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو ہے بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. چلیے میں آج آپ کو ایک چیز اپنی بتلاتا، اور وہ میری یہ بات ہے کہ مجھے اس بات پہ الحمدللہ بڑا اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی ذات سے بڑی یقین کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زیتون کے اندر جو چیزیں پیدا کی ان میں سے ایک چیز میں استعمال کرتا ہوں. مجھے اس بات پہ بڑا ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کی پتے کی پتھری نکالا، اور میں پتے کی پتھری والوں کو جو دوائیاں دیتا اس میں پتھری توڑنے کی دوائیاں بھی رہتی، اس میں لیور پہ ورم نہ رہے اس کی بھی دوائیاں رہتی، اس میں جو ہے پیٹ بالکل صاف رہے اس کی بھی دوائی رہتی. مگر ان سب کے ساتھ ساتھ میں ان کو زیتون کا تیل ضرور استعمال کرواتا ہوں، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا کہ اس کی ماہیت کے حساب سے کہ اگر دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو پتھری نہ بننے دے اور پتھری کو بالکل زندگی بھر کے لیے ختم کر دے، یہ ضروری نہیں کہ کسی کو 1 مہینے میں ہو جائے، تو کسی کو سال بھر بھی لگ جاتا. وہ تو حکمہ بولتے، میں بھی بولتا کہ بھائی 2-3 مہینے لگ جاتے، تو 2-3 مہینے ضروری نہیں ہے، 2 ہفتے میں بھی ختم ہو سکتی اور 1 سال بھی لگ سکتا، مگر اتنا عرصہ لگتا نہیں. اکثر 2-3 مہینے میں صاف ہو جاتے اکثر. تو میں ہزاروں لوگوں کی پتے کی پتھری نکالا، اس میں ان کی ساتھ میں دوائیوں کے ساتھ میں زیتون کا تیل ضرور استعمال کرواتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ اس زیتون کا ذکر کیا ہے اور زیتون کے تیل کی جو خاصیت رکھی ہے جذب کرنے کی. تو زیتون کے تیل کے جو پھل ہوتے، زیتون کے جو پھل ہوتے ان سے جو تیل نکلتا، وہ تیل جہاں پڑتا تو وہ جگہ بھی چمکنے لگتی، تو وہ پتھروں پہ پڑتا اور پتھر بھی گلنے لگتے، تو روشنی بھی پیدا ہوتی. اسی طریقے سے ہمارے اندر جو صفراوی پتھری ہوتی، اس صفرا کی وجہ سے بنتی پتھری، تو زیتون جو ہے پیٹ کو صاف کرتا، پیٹ کے اندر جو ہمارے بد ہضمی رہتی اس کو ختم کرتا. تو ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی وجہ سے میں زیتون کے تیل کو اس لیے اس کے ساتھ استعمال کرواتا کہ بھائی اس سے پتھری جو ہے ختم ہوگی، کیونکہ پیٹ صاف ہوگا، اور پیٹ صاف ہوگا تو وہ پتھری کو بھی اس کو گلانا شروع کروا دے گی دوائیوں سے. تو جہاں سالوں لگتے علاج میں، وہاں سالوں کی جگہ مہینوں آ جاتے ہیں، اور جہاں مہینوں لگتے ہیں اس کی جگہ دن آ جاتے ہیں. تو اس لیے آج زیتون کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کرا. انشاءاللہ کل بھی زیتون کے بارے میں اور زیتون کے نسخوں کے بارے میں بتاؤں گا.
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری عمروں میں برکت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برے وہم سے، برے گمان سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے۔ اکثر منافقت کے اوپر ایک بات اور یاد آ گئی کہ احادیث میں آیا جب کوئی کسی کو کوئی الزام دیتا تو اس میں جب تک اگر سامنے والے کے اندر وہ بات نہیں ہے تو جب تک کہنے والے کے اوپر وہ چیز نہ آئے تب تک اس کو موت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ میری آپ کی یہ سب کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے منافقت سے، کیونکہ منافقت سب سے بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیے السلام علیکم۔